ٹیکس دینے والوں کی ہمیشہ مصیبت رہی ہے پاکستان میں، اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کی ضرورت ہے تو انہی ٹیکس دہندہ لوگوں کی جو کہ ایمانداری سے اپنے ٹیکس دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو رجسٹر رکھتے ہیں، انہی پہ مزید دباؤ ڈالا گیا ہے۔ اسی کاروبار کو جو باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے، پراپرلی رجسٹرڈ ہے، اپنے منافع اپنی کارپوریٹ ارننگ شو کرتا ہے، انہی کو دبایا گیا ہے۔ ابھی آپ نے یہ صورتحال دیکھی، اور اب کیونکہ پاکستان کی معاشی صورتحال ایک آئی سی یو والی ہے اور اس وقت ضرورت ہے قربانی کی، تو قربانی کے لیے بھی وہ 12 لاکھ لوگ جو کہ پاکستان میں 25 کروڑ لوگوں میں سے رجسٹرڈ ہیں اور وہ باقاعدہ اپنا انکم ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ پوری صورتحال نہ صرف یہ کہ ٹیکس دینے والوں کی اور ان لوگوں کی جو کہ اس پورے نظام کا حصہ ہے، ان کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، کیونکہ ریاست تو اپنی جانب سے کچھ دیتی نہیں ہے۔ جیسے کہ وقفے سے قبل آپ نے سنا، میں نے ڈاکٹر مفتیٰ اسماعیل سے عرض کیا کہ ٹیکس تو بے پناہ آپ لے رہے ہیں اور اب اس کی شرح کو 30 سے 35% تک لے جا رہے ہیں۔ ٹیکس آپ لے رہے ہیں سوئٹزرلینڈ سے زیادہ، ناروے سے زیادہ، مگر پینے کو پانی نہیں دیتے، کوڑا اٹھاتے نہیں، سڑکیں بناتے نہیں، اور اس کے باوجود ٹیکس در ٹیکس کی جو ہے فضا وہ دے رہی ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ ٹیکس دینے والوں کی ہمت ٹوٹے گی، جو کاروبار باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے، اپنے آپ کو رجسٹر کرتا ہے، ان کی ہمت شکنی ہوگی، کیونکہ جو لوگ اس سے باہر ہیں ان کے مزے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ٹیکس نہیں دیتے، رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ کاروبار جو رجسٹرڈ نہیں ہے، جو پاکستان کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہیں، ان کے وارے نیارے تھے اور ان کے وارے نیارے ہیں۔ کاروبار، عام آدمی اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان میں متمول طبقہ جو کہ یقینی طور پہ معیشت کا سب سے بڑا حصہ ہے، جو سب سے بڑا معمار ہے، وہ کتنا متاثر ہوگا اس پوری صورتحال پہ۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے ممتاز سینئر ماہر پی ڈبلیو سی فرگوسن سے منسلک ہیں، جناب آصف ہارون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آصف ہارون صاحب۔ کچھ جو بجٹ میجرز میں چیزیں آئی تھیں اور کچھ اب آ گئی ہیں، اور اس دوران جو ہے مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، اس نے اوور آل پاکستان میں کارپوریٹ جو ارننگز ہیں یا جو ان کی وائبلٹی ہے وہ کتنا ہٹ کریں گی اس پوری صورتحال میں۔ اس دوران ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کموڈٹی پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں، آئل پرائسز اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا، ٹیکسز بڑھ گئے، تو کتنی وائبل بزنس ہے ہمارا اور جو ہماری یہ کمیونٹی ہے پوری؟ دیکھیں کامران صاحب، اس میں اگر ہم ٹیکس کی کمپوزیشن کی اگر ہم بات کریں پاکستان کی، تو لاسٹ 5 to 8 ایئرز میں ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف بہت ہم نے گرو کیا ہے۔ اگر آپ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم مشکل سے ہم 34% کے قریب جو تھے وہ ہم اس میں ڈائریکٹ ٹیکس میں تھے، اور جو 67% کے قریب جو ہے وہ ہم انڈائریکٹ ٹیکس ہم ایک عام پاکستانی کو سمجھا دیتے ہیں کہ جو اس سے ود ہولڈنگ ٹیکس لے لیا جاتا ہے، اس کے بجلی کے بل پہ ٹیکس لے لیا جاتا ہے، اس سے سیلز ٹیکس لے لیا جاتا ہے، وہ کسی بھی کام کے لیے باہر جاتا ہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے ٹیکس لے لیتا ہے۔ اس طرح سے پاکستانی کہنے کو 12 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہیں، مگر بہرحال 23-24 کروڑ پاکستانی حکومت اس سے نچوڑ لیتی ہے کہیں۔ جی بالکل، میری کیلکولیشن اور FBR کی رپورٹ میں بھی بڑا واضح ہے کہ اگر آپ کسٹمز اور سیلز ٹیکس کے ساتھ ساتھ آپ انکم ٹیکس کے اندر ود ہولڈنگ کو شمار کر لیں تو پاکستان کا ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کا تقریباً 90% جو کلیکشن ہے وہ اس طرح سے، اس کو آپ ود ہولڈنگ کو انڈائریکٹ ٹیکس میں اگر آپ شمار کر لیں، اور اس کے علاوہ ایفرٹ بیس جو کلیکشن FBR کی ہے وہ ہارڈلی 2% ہے۔ تو ساری جو فوکس ابھی تک ہمارا رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو بہت آسانی سے کلیکٹ ہو جاتا تھا ٹیکس۔ اب آئی تھنک کہ اگر ہم نیسیسٹی جو گورنمنٹ کی اس وقت ہے کہ ہم نے IMF کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کے تھرو ہم نے ایک اماؤنٹ کلیکٹ کر کے ان کو دینا ہے۔ IMF نے ایٹ لیسٹ میرے حساب سے یہ نہیں کہا کہ ٹیکس کلیکٹ کرے، IMF نے کہا ہے کہ آپ نے سرپلس یا ڈیفیسٹ اتنا مینیج کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی گورنمنٹ کا فوکس یا کسی بھی گورنمنٹ کا فوکس آج تک یہ رہا ہے کہ ہم ٹیکس کو بڑھائیں رادر دین کے خرچوں کو کم کریں، اس لیے کہ جو اگر اکاؤنٹنٹ کی ٹرم میں سرپلس یا ڈیفیسٹ ہے وہ نیٹ ہے، تو خرچوں کی طرف ہم دھیان نہیں دے رہے اور زیادہ فوکس ٹیکسیشن کی طرف یا کلیکشن کی طرف رہا ہے، اور اس میں بھی انفارچونیٹلی انڈائریکٹ ٹیکس کی طرف رہا ہے آج تک۔ ایٹ لیسٹ اس میجر جو کہ آلدو ایک نی جرک ہے اور اس سے بہتر کو بھی کوئی صورتحال نکالی جا سکتی تھی، بٹ ایٹ لیسٹ اس کے اندر جو پازیٹیو سائڈ صرف ایک جو دیکھ سکتے ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ ایک ڈائریکٹ ٹیکسیشن میجر ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے، اس کے اثرات کیا ہوں گے جو آج میجرز اناؤنس ہوئے ہیں؟ جی، آج جو میجرز اناؤنس ہوئے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ایک جو بہت سارے جو بھی انڈسٹریز جو اس کے اندر شامل ہیں اس ایکسٹرا ٹیکسیشن، لیکن سب کے اوپر بھی انہوں نے لگایا ہے۔
جو نارمل ریٹ تھا اس میں 4% تو تقریباً سب پہ لگا دیا انہوں نے, یہ ان کو 10% کر دیا, یعنی ایکسٹرا 6% ان پہ لیا ہے. اس کا ریئیکشن ہمیں یہ بھی ذرا دیکھنا ہوگا کہ کیا ان انڈسٹریز کو کیا گورنمنٹ نے پاس میں سپورٹ کیا ہے, اور کیا بائی ورچو آف دیٹ کاسٹ انکرڈ بائی دا گورنمنٹ کیا ان کے یہ پروفٹس آئے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو ایک ریسرچ پیپر ہمیں نکال کے بتانا چاہیے کہ ہم ان سیکٹر سے کیوں صرف ان خاص سیکٹرز کو سلیکٹ کیا گیا ہے, اور کیا واقعی ان کے ون فال گینز آئے ہیں, اور کیا ان ون فال گینز کے پیچھے کیا گورنمنٹ نے ان کی سپورٹ دی تھی اور گورنمنٹ نے ان کو فائنینس کیا تھا, سبسیڈائز کیا تھا, اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ انہوں نے وہ ایکسٹرا پروفٹس کمائے جس میں سے گورنمنٹ اب اس میں اپنا حصہ واپس لے رہی ہے. اچھا, یہ بہرحال انہوں نے کہا کہ ون ٹائم ہے. جی بالکل, تو یہ ایٹ لیسٹ ایک پازیٹیو سائڈ ہے. جو بجٹ میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا اٹ واز سم سارٹ آف پرپیچول, بٹ ایٹ لیسٹ آج کی اناؤنسمنٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ دیٹ از اونلی فار 1 year, دیٹ از ٹیکس ایئر 22. اب 22 میں کچھ کیلنڈر ایئر والے بینکس ہیں وہ پیچھے ان کا سال کلوز ہو گیا ہے, اور جو نارمل ٹیکس ایئر والے ہیں وہ ان کا جون میں سال کلوز ہوگا. بٹ بہرحال ان سب لوگوں نے ریٹرن جولائی 22 سے لے کے جون 30 میں جمع کرانا ہے, اور یہ والا ٹیکس ریٹرن کے ساتھ پیبل ہے. یہ پاس آن نہیں ہوگا, لوگوں کو تک نہیں پہنچے گا. مطلب یہ ہے کہ جب کاروبار کو کسی بھی طریقے سے آپ ٹیکس کرتے ہیں یا شخصیات کو کرتے ہیں یا جو, تو وہ بہرحال اس کو وہ خاموشی سے وہ وصول کرتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسیشن اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں تھوڑا فرق یہی ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں پاس آن کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا ٹرانسلیٹ ہونے میں. اگر فار ایگزامپل آج اس سے گورنمنٹ شاید کنسیو کر رہی ہے کہ میں 100 بلین لے لوں گی, اگر یہ 100 بلین آرام سے 17 سے 18% پہ سیلز ٹیکس انکریز کر لیتے, یہ بھی آسانی سے ٹیکس کلیکٹ ہو سکتا تھا. مگر گورنمنٹ نے کم از کم یہ ضرور اس کو فیصلہ کیا کہ میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے تھرو جاؤں گا. تو یہ اگر انڈائریکٹ ٹیکس کے تھرو ہوتا تو فوراً ہی ہمارے پاس جو آج انفلیشن کا ایشو ہے وہ مزید ایگریویٹ ہوتا. یہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں ان کو ٹرانسلیٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. اٹ ول ناٹ بی سو ایزی دیٹ کہ اتنا جلدی یہ پاس آن کر سکیں, اٹ ول ٹیک ٹائم. اچھا, اسی کے ساتھ ایک پھر وہی کیا گیا ہے کہ جو NIC کی شرط اور اس طرح سے جو ڈاکیومنٹ کرنے کے معاملات تھے, لوگوں کو پابند کرنا, اور اب اس میں انہوں نے فکس ٹیکس لگانے کی بات کی ہے, بجلی کے بل کے ذریعے وہ ٹیکس کریں گے, یا یہ کہ جیولرز کو ٹیکس کریں گے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, ان سپر ٹیکس کو دیکھیں یا یہ جتنے بھی میجرز ہیں, CNIC آیا, پھر اس کا ہوا کیا, پھر اس کے بعد اب وڈرا ہو گیا, اس سارے تناظر میں ایک بات سب سے پہلے ہمیں دیکھنی چاہیے کہ کیا FBR کے اندر جو ہم ریفارمز کی بات کر رہے تھے بڑے عرصے سے, اور ہم پھر خاموش ہو گئے اس لیے کہ FBR کی ٹیکس کلیکشنز امپروو ہو گئی, ہم نے یہ ایویلیویٹ نہیں کیا کہ وہ کلیکشنز کی انکریز ہونے پہ کیا ریزنز تھے. اب ہمیں ایک دم جا کے پتہ چلا کہ نہیں یار, مسئلہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے, وہیں کے وہیں جو FBR ہے جو اپنے پالیسی میجرز بتا رہی ہے گورنمنٹ کو, وہی اسی سرکل کے اندر ہم چل رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ FBR کو ہمیں لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں اگر دیکھنا ہے گورنمنٹ کو, جب بھی اگر اس طرح ضرورت پڑے گی تو FBR یا اکنامی کے اندر اتنی ڈاکیومنٹیشن ہو کہ وہ ان لوگوں سے صحیح طریقے سے ٹیکس لے سکیں. تو یہ انفارچونیٹ. CNIC کی جہاں تک بات ہے, ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ CNIC یقیناً ایک آئیڈینٹیفیکیشن آف ہو از بیسیکلی پرچیزنگ اینڈ سیلنگ دا گڈس, وہ ضرور آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے. بٹ گورنمنٹ نے کیا نظام لگایا تھا اس CNIC جو پچھلے 2 سال یا 3 سال میں کلیکٹ ہوئے ہیں, اس کا گورنمنٹ نے کرا کیا؟ وہ اس طرح کا خودکار نظام نہیں تھا کہ وہ CNIC جو آئے کیا وہ صحیح تھے یا نہیں تھے, اور جو صحیح آئے تھے یا غلط بھی آئے تھے اس سے کیا ان لوگوں کی نشاندہی ہوئی جو آبجیکٹیو تھا اس ساری ڈاکیومنٹیشن. کیونکہ ابھی یہ مفتاح اسماعیل صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ جو CNIC آئے, مثال کے طور پہ اکبری منڈی پہ جو آئے, وہ تو سارے جیسے کہ انہوں نے کہا باڑا کے CNIC تھے, لوگوں نے جعلی شناختی کارڈ دینا شروع کر دیا. یہ بالکل, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید گورنمنٹ CNIC اس لیے شاید ریٹیلرز کی سٹیج پہ ختم کر دینا چاہیے فار دا ریزن کہ ایک پاز آ رہا ہے. جب پاز میں ریٹیلر جب آئے گا تو اس کی سیل سائٹ پاز میں جب آ جائے گی, جب سیل آئے گی تو اس کی پرچیزز بھی آئے گی. تو ایٹ لیسٹ ریٹیلر کی سائٹ پہ شاید CNIC کی لاجک شاید یہ بن سکتی ہے. بٹ اس سے پیچھے والی جو چین ہے فرام مینوفیکچر ٹو ڈسٹریبیوٹر ٹو ہول سیلر, وہاں CNIC کی شاید میرے حساب سے گورنمنٹ کو کنٹینیو کرنی چاہیے. آگے جا کے اگر جو زیادہ مس یوز ہوتا تھا, اس لیے کہ اینڈ کنزیومر کی سٹیج پہ آپ کے پاس CNIC مس یوز ہونے کے چانس ہے, پیچھے کی سٹیج پہ NTN سے بھی کام چل سکتا تھا. آل ان آل یہ جو میجرز لیے گئے ہیں, ہمیں IMF پروگرام چاہیے, ہمیں IMF پروگرام میں جانا ہے, ہمارے شارٹ فالز ہیں, ہمارے مسئلے ہیں, اس کے علاوہ فی الحال فوری طور پہ کوئی چارہ نہیں تھا. اس وقت کی ضرورت اور اس کا حل اور اس کی دوا یہی تھی جو اب لی گئی ہے, جو حکومت نے کی ہے. بالکل, اگر ایک ایکس اماؤنٹ آف کیش چاہیے تھا تو وہ ایکس اماؤنٹ آف کیش کے لیے جو کوئک اینڈ ایزی وے آؤٹ یہ تھا, although it has affected the people who are already paying the tax, that will hurt them at least. But اگر آپ گورنمنٹ کے اوپر جاتے ہیں اور ان کی ساری باقی
لمیٹیشنز کو اگر آپ ڈسریگارڈ کرتے ہیں تو یہ یقیناً گورنمنٹ کے پاس اس کے علاوہ شاید حل نہیں تھا۔ بہت بہت شکریہ جناب آصف ہارون، ہمارے ساتھ موجود تھے، فرگوسن سے تعلق ہے، اس کے ساتھ ہی